مسافر قسط نمبر 80 مسافر قسط نمبر 80 رجو اپنے شوہر سونا خان کی فطرت سے آگاہ تھی۔ فوری طور پر بھانپ گئی کہ وہ کلہاڑا سونت کر یارن خان کی حویلی میں گیا ہوگا۔ اسے یارن خان کی کمینگی کی خبر تھی۔ لوگوں سے سنی، لوگوں کی سنائی باتوں کو ذہن میں رکھ کر ننگے پاؤں اپنے دیور کے گھر دوڑی۔ اسے سوتے میں اٹھایا اور ہنگامی طور پر سونے خان کے پیچھے دوڑا دیا۔ چراغ دن ابھی قریشیوں کی حویلی کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اسے سونا خان کلہاڑا کندھے پر رکھے سر نہوڑے آتا دکھائی دیا۔ اپنے بھائی کے سوالوں کو نظر انداز کرتا وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رجو، چراغ دین اور اس کی بیوی اس کے گرد چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شدید غصے کے عالم میں مشکی ناک کی طرح پھکار رہا تھا۔ بے غیرت کا بچہ، یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا۔ ہاتھ لگ جاتا تو صبح کا سج دیکھنا اس کے نصیب میں نہ ہوتا، پر خیر کل پرسوں کبھی نہ کبھی تو میرے ہتھے چڑھ ہی جائے گا۔ بل سے نکال ہی لوں گا اس حرامی کو۔ کسی بلوچ کا خون نہیں ہے، کسی خان کا لطفہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا غصہ نکال کر سلگتی آنکھوں کو دیوار پر چپکا کر بیٹھ گیا۔ چراغ دین اور اس کی بیوی نے اسے بتھیرا سمجھایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسلام تھی اور ان کے مستقبل کا حوالہ دیا، مگر وہ بالکل خاموش بیٹھا، نصیحتیں اور مشورے سنتا رہا۔ اس کی آنکھیں بتاتی رہی کہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر جا رہا ہے۔ اس کے ضدی دل نے بس یارن خان کا خون کرنے کی دھن پکڑ لی تھی، اور جب تک وہ یارن خان کو قتل نہ کر لیتا چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ جب دونوں میاں بیوی اٹھ کر جانے لگے تو اس کے منہ سے نکلا، چراغ دینا میرے شہر اتے پری کو تاسام گھنسینا، یعنی کہ چراغ دین میرے شہریار اور پروین کو تو سنبھال لو گے نا۔ ڈیڈا دماغ پرتی گئے کملا نہ بن، سیاڑا تھی ونج ہونتا، اپنے آپ کو سنبھالو اور عقل کے ناخون لو۔ واڑ گچھی الجھ جائے تو نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے سلجھاتی جاتی ہے، تاکہ جھٹکے دے کر رسی توڑ دی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سکھی رکھو اور ہمیں بھی کسی نئی مصیبت کا منہ نہ دکھاؤ، چراغ دین نے قدرے غصے سے کہا اور بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ رجو حویلی کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو سونے خان نے بازو تھام لیا۔ کبیدہ خاطر تھا، دکھ سے بولا، چوری تھی گئی تا ول جندرے مارن دا فائدہ، یعنی کہ چوری ہو جانے کے بعد تالا لگانے کا کیا فائدہ۔ رجو کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کا سونا نہ صرف شعلہ بن گیا تھا بلکہ اس کے سیک میں غیرت کا دکھ بھی گھلا ہوا تھا۔ یارن خان بڑی مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ساری رات جاگتا رہا، چھپا رہا، خواب سے نیند کوسوں دور ہو گئی تھی۔ اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے اس نے سونے خان کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا اور پو پھٹتے ہی بیشتر نورپور چھوڑ کر لاہور سدھار گیا۔ اسے ایک ایسے پیشہ ور قاتل کی تلاش تھی جو پیسے لے کر سونے خان کا قضیہ تمام کر دیتا تاکہ یارن خان پر قانون اور خاندان کی طرف سے آنچ نہ آتی۔ اس کا یہ مسئلہ اس کی سیاستدان دوست میاں دلبر حسین نے چٹکی بجاتے میں حل کر دیا۔ اور یارن خان، انسان کے پاس پیسہ ہو اور پیسہ خرچ کرنے کا ڈھنگ بھی ہو تو دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ چند سیکنڈوں میں حل ہو جاتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ اوے رحیم داد، اس مردود رنگو کے پاس جا اور اسے میرا پیغام دے کہ وہ کل کسی وقت آ کر مجھ سے مل لے۔ ابھی چلا جاؤ صاحب؟ ہاں دیر نہ کر، دیکھ نہیں رہا کہ میرا یار دکھی ہو کر آیا ہے۔ رحیم داد فدویانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر رنگو کسائی کو اس کا پیغام دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میاں دلبر حسین نے ولایتی شراب کا ڈبل پیک بنایا، یارن خان کی طرف کھسکایا، اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ متفکر انداز میں پیشانی سے ہلا رہا تھا۔ میاں دلبر اس کے اشانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، نہیں میرے دوست، فکر کی کوئی بات نہیں۔ تمہیں ڈر ہے کہ وہ چوہا تمہیں قتل کر دے گا؟ ہمارے ہوتے بھلا یہ کس طرح ممکن ہے؟ چوہا ہاتھی کا بگاڑ بھی کیا سکتا ہے؟ اب تم اس وقت نورپور جاؤ گے جب اس کا مردہ قبر میں گل سڑ چکا ہوگا۔ یہ لو، لہرا کے پیو، جھوم کے پیو۔ کم بخت، ہر غم غلط کر دیتی ہے، پھر بھی عام لوگ اسے غلط قرار دیتے ہیں۔ یارن خان نے میاں دلبر حسین کو سونا خان کے قتل کی سپاری دے دی۔ وہ ایک تیر سے ایک ہی شکار کر کے خود کو موت کے خوف سے نجات دلانا چاہتا تھا، مگر جب اس کے ہدایت پر رگو کسائی اپنے ساتھی ظہور عرف جور لادی کے ہمراہ حیدر خان کی بیلے والی حویلی پہنچا اور حیدر خان کو پتہ چلا کہ وہ سونا خان کو راستے سے ہٹا کر یارن خان کا ڈر اتارنے کے لیے اس علاقے میں آیا ہے تو اس کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے رنگو کسائی کی جھولی نوٹوں سے بھر دی اور مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا، چن یارن دے نال نال یار دے بارے وچ بھی کچھ سوچنا۔ رنگو کسائی نے کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر نوٹ سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مستبصر ہوا۔ حیدر خان نے کہا، اکیلے سونے خان کے بجائے سارے ٹبر کی کہانی ختم کر دو، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اب رنگو چونکے بنا نہ رہ سکا، بولا، مگر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حیدر خان نے مکاری سے کام لیا، دیکھ بھائی رنگو، سردار یارن لاہور میں بیٹھا ہے، سیانہ کبا ہے،
واردات والے دن وہ سرکاری گواہی شواہی کا بندوبست بھی کیے بیٹھا ہوگا، اس لیے سونے کے قتل کا الزام اس پر نہیں آئے گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، سونے اور میری 68 سیب سے ڈھکی چھپی نہیں، اس لیے قانون اور برادری والے مجھ پر شک کریں گے۔ شک بھی کیا، پک کریں گے۔ پھر رنگو نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا، پھر کیا میں مفت میں مارا جاؤں گا؟ نہیں خان جی، محض اتنی سی بات پر کوئی آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ رنگو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوٹ سے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر جب مجھ پر برادری والے شک کریں گے تو کل کلا سانپ کا بچہ جوان ہو کر مجھے ڈانگ مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں جیل جانے سے بچ بھی گیا تو وہ کتے کا پلہ میرا سر لے جائے گا۔ رنگو بظاہر خاموش رہا، مگر اس کے چہرے سے عیاں تھا کسی خان جی کی تعبیر ہضم نہیں ہوئی تھی۔ حیدر خان بھاپ گیا، پینترا بدل کر بولا، یار سیدھی پدری بات یہ ہے کہ میں تمہیں رجسٹری کے اسٹامپ پیپرز دے دوں گا، تم ان پر سونے خان اور اس کی زال کے انگوٹھے لگواؤ گے، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور دونوں سمپولیوں کو بھی ٹھکانے لگا دو گے، اس کی تمام زرعی جائیداد میرے ہاتھ لگ جائے گی۔ بس اب تو تمہیں ساری رام کہانی سمجھ لگ گئی ہے نا؟ سونے خان نے شادی کے موقع پر اپنے حصے کی آدھی زمین رجو کے نام کر دی تھی، یہ رجو کی ماں کی شرط تھی۔ سونے خان کا عشق ایسی رکاوٹوں کو خاطر میں کہاں لاتا تھا، اس نے نکاح کی اس سسرالی شرط کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ آدھی زمین کے بیان بھی رجو کو دے دیے۔ اس لیے پوری جائیداد ہتھیانے کے لیے سونے کے ساتھ ساتھ رجو کے انگوٹھے کے نشانات بھی حیدر خان کو درکار تھے۔ ان دونوں کے شناختی کارڈز کی نقول پٹواری سے 4 نوٹوں کے بدلے بآسانی مل سکتی تھی۔ رنگو نے الجھن امیز نظروں سے خان جی کو گھورا، کہا، خان جی اس ماں کے ٹیش رنگو کسی نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے۔ اگر سونے اور اس کی زال کے انگوٹھے لگوا کر میں صرف سونے کی گردن کاٹ دوں تو بھی جائیداد آپ کو مل جائے گی، اس کی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو ماروں یا زندہ چھوڑ دوں ایک ہی بات ہے۔ حیدر خان کی ہنسی خباثت سے بھرپور تھی، استہزائی انداز میں بولا، رنگون تم پیڑ نہ گنو بلکہ آم کھاؤ، یہ باریک باتیں تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ وہ بھلے بندے، کیا کا ثبوت چھوڑ آؤ گے کہ تم نے سونے اور اس کی بیوی کو قتل کرنے سے پہلے انگوٹھے لگوائے تھے؟ سونے کی زال رجو نہ صرف مقدمے کی مدعا بن جائے گی بلکہ پولیس پوری طور پر مجھ تک بھی پہنچ جائے گی۔ واہ میاں واہ، تو اپنی کھوپڑی کو ناحق تکلیف نہ دو اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ رنگو کسائی نے کندھے اچکائے۔ خان نے ذرا ہاتھ ہلکا رکھتے ہوئے ڈانٹا، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اس لیے کہ معاملات مجھ سے بہتر نہیں سمجھ سکتے۔ ویسے بھی میں تمہیں کام کی اجرت دی ہے، کم ہے تو اور مانگو، مگر یہ فضول کی بک بک نہ کرو۔ ہاں میں تمہیں ایک جیدار بندہ بھی دوں گا تاکہ میری اور یارن خان کی آنکھوں میں چبھنے والا کانٹا آسانی سے نکل جائے۔ بولو منظور ہے۔ رنگو کسائی اس کا پابند نہیں تھا، وہ صرف میاں دلبر حسین کی مانتا تھا۔ اس نے اپنے تئیں سوچا کہ وہ سونے خان کو قتل کرنے آیا ہے، علاقہ اس کے لیے اجنبی تھا، جبکہ حیدر خان یہاں کا بلا شرکت غیر بادشاہ تھا۔ اگر اس سے بگاڑ مول لیتا تو شاید اپنا کام بھی مکمل نہ کر پاتا۔ حیدر خان جیسے منتقم مزاج شخص سے یہ بعید بھی نہیں تھا کہ وہ اسے رنگوں ہاتھوں پھنسا دیتا۔ یہ سوچ کر اس نے نوٹ کھڑے کرنے کی سوچی اور حامی بھر لی۔ جہاں ایک خون کرنا تھا وہاں 3 اور گلے کاٹ دینے کیا معنی رکھتے تھے۔ کاغذات کی تیاری کے لیے حیدر خان نے اسے 2-4 دنوں کی مہلت دی، جن پر سونے خان اور رجو کے انگوٹھے ثبت کروائے جانے مقصود تھے۔ دستاویز کی تیاری میں توقع سے زیادہ دن لگ گئے۔ سونا خان اپنی جانب بڑھتی بھیانک موت سے بے خبر اپنے معمولات میں مصروف تھا، اور رنگو کسائی، جورلادی اور حیدر خان کی حویلی میں مستقل بنیادوں پر روپوش رہنے والے شیر علی عرف شیرو بھٹی کی صورت میں ڈراؤنی موت ایک رات کی تاریکی میں سونے خان کے گھر کی 4 دیواری پھاند آئی۔ اندازے کے مطابق عین اسی وقت سونا خان رفع حاجت کے لیے یا پانی پینے کے لیے بیدار ہوا تھا۔ دیوار پر سے کودنے والوں کی چاپ سن کر یا محض چھٹی حس کے خبردار کرنے پر اس نے دروازے کی دردوں سے باہر سین میں جھانکا۔ بزدل ہوتا تو پتا پانی ہو جاتا، اوسان خطا ہو جاتے، مگر وہ بہادر مرد تھا۔ لہجہ بھر میں ہی بھانپ گیا کہ آنے والے محض 4 ڈاکو نہیں تھے، ان کا مقابلہ کرنے سے پیشتر اس نے میرے اور پروین کے بارے میں سوچا۔ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے۔ جو ہی رنگو کسائی کمرے کے دروازے پہ پہنچا، اس نے اپنی کمزوریوں کو سوتے میں اٹھایا اور بجلی کسی مصدی سے گندم کے اکبرے بھولے میں پھینک دیے۔ اس نے تو رجو کو بھی بڑی جستی پیٹی کے پیچھے چھپا دیا تھا، مگر وہ اپنے سائیں کو 3 ہٹے کٹے گنڈوں کے رحم و کرم پر خون میں نہاتے ہوئے دیکھ کر چھپی نہ رہ سکی۔ چیختی چلاتی باہر نکلی۔ شیر بھٹی کی آہنی گرفت میں آتے ہی موت سے رہ سکتا ہے وہی جسے زندگی اپنی غلام گردشوں میں چھپا لیتی ہے۔ مجھے اور پروین کو زندگی نے موت کی آنکھ سے اوجھل کر دیا، جبکہ سونا خان اور رجو کی جوانیوں کو قبائے خون میں لپیٹ کر لقمہ اجل کر دیا گیا۔ ابھی دونوں کی سانسیں تھمی نہیں تھی کہ جوری نے کالی روشنائی والے اسٹامپ پیپر کو کھول کر عرضی نویس کے رجسٹر اور اسٹامپ پیپرز پر دونوں کے انگوٹھے لگا لیے۔ انگوٹھوں پر لگی ہوئی سیاہی سارا پول کھول سکتی تھی، اس لیے
شیر بھٹی نے دونوں کے انگوٹھوں کو انہی کے خون سے تر کر دیا۔ مقتولین کے اپنے ہی لہو نے اسٹیمپ پیڈ کی سیاہی کو سرخ کر دیا۔ جس بھیانک رات میں میرے ماں باپ کا بخت سو گیا تھا، اسی شب بھڑولے کے سوراخ کے سامنے آتے ہی رنگو کسائی کے بخت کو غنودگی کا پہلا جھٹکا لگا اور اس کا ڈھاٹا کھل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج میری بیدار بخت کے قدموں میں پڑا لہو چاٹ رہا تھا، جبکہ اپنے یار جورے لادھی اور شیر بھٹی سمیت یارن خان اور حیدر خان کے نام بتا کر عبرت انگیز انجام ان کے سرہانوں تلے رکھ چکا تھا۔ داستان تمام ہو گئی، بولنے والے کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اس دوران چہرے سمیت میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ اپنے درد آگہی کی اس کیفیت کو میں کوئی نام نہ دے سکا۔ عجیب خالی و ذہنی کی کیفیت مجھ پر مسلط تھی۔ ایسے میں مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا، میو ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا گلاس تھامے کھڑا تھا۔ میں نے گلاس تھاما اور حلق میں انڈیل لیا۔ ذہن پر چھائی ہوئی بے عنوان دھند چھٹی۔ میں نے میڈم کو دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ متوجہ پا کر سپاٹ لہجے میں بولی، یار تمہارا دشمن تمہارے پیر چاٹ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ فیصلہ بھی تمہیں کو کرنا ہے۔ میں نے رنگو کی طرف قدم بڑھایا تو یک بارگی یوں لگا جیسے بدن کی تمام قوتیں ایک دم نڈھال پڑ گئی تھیں۔ میں نے رنگو کسائی کی اکلوتی آنکھ میں جھانکا، پھر بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور فرش پر اکوڑ بٹھا دیا۔ رنگو، تمہیں بھیانک موت مارنے کا فیصلہ تو میں نے اس گھڑی ہی کر لیا تھا جس گھڑی میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ آج چونکہ تم نے میرے دوسرے دشمنوں کے چہروں پر پڑے نقاب اتار کر مجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے تمہیں تمہارے احسان کا صلہ دیتے ہوئے آسان موت ماروں گا۔ میری آواز میں عمر بھر کا انتقام پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں موت کا خوف اور زندگی کی طلب بے یک وقت بیدار ہوئی۔ منت آمیز انداز میں مجھے دیکھتے بولا، جس طرح تم اپنی باس کے حکم پر آنکھیں بند کر کے چلتے ہو، اسی طرح میں بھی آزاد ہاتھ پیروں والا غلام تھا، کل بھی اور آج بھی۔ مجھے میاں صاحب نے یارن خان کی آگ بجھانے کے لیے بھیجا تھا اور میں چلا گیا تھا۔ قسم سونے رب کی، تمہارا حقیقی دشمن میں نہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے تمہاری حویلی میں بھیجا تھا، ورنہ میں نے تو تمہارے باپ کو زندگی میں کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ اس سے مجھے دشمنی کیوں کر ہو سکتی تھی؟ تم جاؤ، جا کر انہیں مارو جنہیں مار کر تمہارے دل میں بھڑکتی آگ، انتقام کی آگ بجھ سکتی ہے۔ مجھے کیوں مارتے ہو؟ مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو کیا میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں؟ ہاں، اس کے بدلے میں تمہاری دی ہوئی زندگی کو تمہاری غلامی میں دے دوں گا۔ اس نے مجھے نئی راہ سجائی۔ میڈم شکیلہ جلدی سے قریب آ گئی، بولی، یعنی تم میاں دلبر حسین کو چھوڑ کر میرا گروپ جوائن کر لو گے؟ اس نے نقاہت بھرے انداز میں پہلے میڈم کو پھر مجھے دیکھا اور غیر محسوس انداز میں نفی میں سر ہلایا کہا، نہیں میں شہریار کی بات کر رہا ہوں۔ میڈم نے میرا ہاتھ تھاما، تھوڑا دور لے گئی، سمجھانے کے اس انداز میں گویا ہوئی، تمہارا غلام بنے یا میرا، ایک ہی بات ہے، اسے مارنے سے میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، زندہ رہے گا تم اس سے کئی کام لے سکیں گے، اس کی مدد سے تم ان کمینے سرداروں کی گردن ماپ سکو گے اور آسانی سے انتقام لے سکو گے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے میڈم کی سوچ پر حیرانی ہوئی۔ احتجاجی انداز میں سے دیکھ کر کہا، مگر یہ میرے بے گناہ ماں باپ کا قاتل ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس سے میرا ہاتھ دبایا، آواز دھیمی کر لی، زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھنے والا زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ تم اب عام آدمی نہیں رہے بلکہ خاص ہو چکے ہو، اس لیے خاص انداز میں سوچو، اسے آخری شکار سمجھ کر زندہ رکھو، بکری بنا کر اپنی مچان کے نیچے باندھو اور درندوں کو للچا کر مچان کے قریب لاؤ۔ احمقانہ انداز میں سے قتل کر دو گے تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے شکوے بھرے انداز میں سے گھورا، ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز قدموں سے چلتا رنگو کسائی کے پاس پہنچا۔ اس نے شاید میرے چہرے دیکھتے ہی موت کا نوشتہ پڑھ لیا تھا، تبھی ایک لمبی سانس لے کر اپنی آنکھ موند گیا۔ میں نے جھک کر اس کے کانپتے وجود کو باہوں میں سمیٹا۔ وہ بھاری وجود کا مالک تھے، اس لیے اسے اٹھانے میں میری پوری قوت صرف ہو گئی۔ سینے کے برابر ہوا میں بلند کرنے کے بعد میں نے اچانک اپنی باہیں کھول دی۔ وہ کولوں کے بل فرش پر گرا۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے اسے پھر اپنی باہوں میں جکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ پہلے کی طرح زمین پر پھینکنا چاہا، مگر وہ عین موقع پر بری طرح تڑپا، میری گریپ سے نکلتے نکلتے اٹک گیا۔ اب میری باہیں اس کی کمر میں حائل تھیں اور اس کا سر نیچے کی طرف، جبکہ دونوں ٹانگیں میرے سر کے اوپر فضا میں لہرا رہی تھی۔ ایسے وقت میں اس نے شاید از خود اپنی پوزیشن کا انجام بھاپ لیا، تبھی حلق پھاڑ کر چیخا، نہیں، مجھے مت مارو، نہیں۔ میں نے دانت بھینچ لیے۔ دشمن زندگی کی بھیک مانگ کر میرے انتقام کے شعلوں پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا تھا۔ ایسے وقت میں میڈم شکیلہ تیزی سے میری قریب آئی۔ شہریار، آئی سے یو اسٹل یور سیلف۔ زندگی استاد سے مختلف رویے رکھتی ہے۔ استاد سبق پڑھا کر امتحان لیتا ہے اور ناکامی پر سزا دیتا ہے، جبکہ زندگی سزا دیتی ہے
پھر امتحان لیتی ہے اور بعد میں سبق دیتی ہے۔ مجھے اعتراف تھا کہ میڈم شکیلہ زندگی کے ہاتھوں مجھ سے کہیں زیادہ سبق پڑھ چکی تھی، مگر اس وقت میں اس کی بات ماننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھے بغیر کہا، میڈم آپ ایک طرف ہٹ جائیں پلیز۔ وہ ہٹنے کے بجائے جھٹ سے میرے سامنے آ گئی، سخت لہجے میں بولی، میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو اسے۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، یو شٹ اپ۔ یہ کہتے میں نے رنگو کی کمر میں حائل اپنی باہوں کی گرفت کو سخت کیا، جذب بھرنے کے انداز میں اوپر اچھلا۔ جنونی قوت کی بدولت رنگو کے بھاری وجود سمیت 2-2.5 فٹ کی بلندی تک چلا گیا۔ نیچے گرنے سے قبل میں نے اپنی دونوں ٹانگیں پوری وسعت میں پھیلا دی۔ رنگو سر کے بل فرش پر گرا۔ اس کے اپنے جسم کے غیر معمولی وزن پر میرا بوجھ بھی لدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کڑاک کی زوردار آواز کے ساتھ اس کا منکا ٹوٹ گیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ اتنی دردناک اور کری تھی کہ حال کی فضا جھنجھنا اٹھی۔ میرے اندر جلتے ہوئے بھانبڑ پر بارش کی تیز بوچھاڑ آن گری اور میں نے بے جان انداز میں اس سے لپٹ گیا۔ اس کا زندگی کو الوداع کہتا ہوا جسم چند جھٹکے لینے کے بعد ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میں نے اپنی سانسوں کے غیر معمولی شور میں میڈم کی تعصب بھری آواز سنی، تم نے مجھے یو شٹ اپ کہا، میرا حکم بھی نہیں مانا، او مائی گاڈ یہ کیوں ہوا، اور تم نے میرا کہا نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر بولی، ڈرٹی مین یہ مر چکا، اسے چھوڑ دو، یہ کمان رنگو کی لاش کو ٹھکانے لگا دو، ہری اب۔ رنگو کو دیکھے بغیر ہی مجھے یقین تھا کہ وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا، جبکہ میڈم شکیلہ حکم عدولی پر مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے تساہلانہ انداز میں اپنی باہیں اس کے نیچے سے نکالی اور ہتھیلیاں فرش پر ٹکا کر کھڑا ہو گیا، گویا ایک دم بوڑھا ہو گیا تھا۔ میڈم کو نظر انداز کرتے ہوئے تیز قدموں میں چلتا بیڈ روم میں گیا، منہ ہاتھ دھویا، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی پیا اور اپنے آپ کو معتدل کرتے ہوئے پلٹا۔ میڈم شکیلہ کو اپنے عقب میں کھڑے پایا، سر جھکا کر کہا، سوری میڈم، وہ دراصل میں جذبات کی رو میں بہہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ رہا۔ بولی، مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، میں نادان نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ مجھ پر شرمساری کا احساس غالب تھا۔ میں نے اس کے مرتبے کا خیال کیے بغیر میو کی موجودگی میں یو شٹ اپ جیسے غیر مہذب جملہ اچھال کر اچھا نہیں کیا، مگر منہ سے نکلا ہوا لفظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی میرے قریب آئی، روکنے کے انداز میں دونوں ہاتھ پھیلا کر میری چھاتی پر رکھتے بولی، شہریار، میں انسان اور مشین کے فرق کو سمجھتی ہوں۔ تمہاری جگہ پر اگر میں ہوتی تو شاید یہی کچھ یا پھر اس سے بھی زیادہ شدید رد عمل ظاہر کرتی۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں چاہوں گی آئندہ تمہارے منہ سے ایسے جملے کبھی نہ نکلے، اوکے؟ یس میڈم، آئی ایم سوری۔ میں نے ایک نظر اس کے گداز ہاتھوں کو پھر اس کے تابناک چہرے کو دیکھا۔ اس شب گزشتہ کا ایک لمحہ وصال اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا دکھائی دیا۔ میں کچھ نہیں بھولا تھا تو یاد اسے بھی سب کچھ تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ میرے حواس پر سوار تھی اور میں اس کی ذات کے طلسم سے باہر نہیں آ سکا تھا، جبکہ وہ اس رات کی پرچھائیوں سے چھٹکارا پا کر نارمل ہو چکی تھی۔ میرے سینے پر اس کے ہاتھ کے دباؤ میں کچھ اضافہ ہوا اور وہ تھوڑا اور قریب ہو گئی۔ میرے چہرے پر اپنی سانسیں چھوڑتے بولی، میں نے ایک رات جاگ کر ہیر باری شاہ کا قصہ پورے ترنم کے ساتھ گایا اور تمہیں سنایا، یاد ہے؟ میرے اس بات میں سر ہلانے پر ایک ذرا مسکرائی بولی، تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ہیر عورت تھی یا مرد؟ میں اس کے سوال کی گہرائی کو سمجھ نہیں پایا، بولا، وہ عورت ہی تھی، اگر میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا، قطرے مسرور لہجے میں کہا، تم ابھی چالاک نہیں ہوئے؟ وہ پوچھتے کہ تم نے پوری کہانی سننے کے بعد یہ سوچنے کی زحمت کی کہ میں تمہیں کیوں پسند کرتی ہوں، تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے کیوں کر تمہیں وہ سب کچھ بتانے کا تردد کیا تھا جو بظاہر غیر ضروری مجھے اس توقع نہیں تھی۔ تبھی میں نے کہا، کہانی کو بس کہانی سمجھ کر ہی سنا تھا اور بعد میں سوچا تھا کہ وہ محض اپنے غبار دل کو نکال رہی تھی۔ میں نے بیچارگی کے عالم میں انکار میں سر ہلا دیا۔ اس نے نچلا ہونٹ اوپر والے ہونٹ پر چڑھایا، اپنی خوبصورت آنکھوں کو تھوڑا میچ کر مچھلی اور باہیں کھول کر میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کی گرفت ایسی نہیں تھی، میری سانس پھنس جاتی، مگر سانس پھنس گئی اور دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ ایسے میں اس نے میری چھاتی پر اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے دائیں ہاتھ آہستگی سے بڑھایا، کسی پتہ یاب سالار کی طرح رفتہ رفتہ بڑھاتے میری آنکھوں تک لائی۔ ہاتھ رکنے سے بیشتر میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ اس کی انگلی کی پور میری بند آنکھ پر آ کر رک گئی، میرا دل بھی گویا رک گیا اور اس کی انگلی کی حرکتیں کے ساتھ ہی میری سانس تھم سی گئی۔ اس کی انگلی سے پھوٹنے والی برقی روئیں میری بند آنکھ پر موجود ننے سے سیاہ تل میں سرایت ہو رہی تھی۔
اور میں دم بخود کھڑا سوچ رہا تھا۔ وہ جو مجھے اپنی مردانہ وجاہت کا مان رہا تھا وہ ایک سیکنڈ میں ٹوٹ گیا۔ وہ جو اپنی سادہ دلی اور غیر منافقانہ رویوں کا بھروسہ تھا وہ نہ رہا۔ اپنی ذات میں موجود ہر خوبی معدوم ہوتی محسوس ہوئی اور میری ہویت کا تمام تر احساس اس نقطے میں سمٹ گیا جس پر میڈم شکیلہ نے اپنی انگلی رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے نہیں، اس دل سے پیار کرتی تھی جو اس کی زندگی کے لیے مامور رضوان کی طرف سے نشان زد کیا گیا تھا۔ قسمت کا ستارہ تھا۔ وہ مجھے نہیں، اپنی خوش بختی کو پوچھتی آئی تھی۔ مجھ سے پہلے اسے یہی ستارہ ڈاکٹر منور علی شاہ کی بائیں آنکھ پر دکھائی دیا تھا۔ وہ اس پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ پھر اسے بستر مرگ پر پڑے ہوئے اجمل گیلانی کا دل دکھائی دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے ڈاکٹر منور علی شاہ کی نصیحتوں سے روگردانی کرتے وہی رک گئی تھی۔ اور اب اسے اپنی قسمت کا درخشاں ستارہ میری بند آنکھ پر جگمگاتا نظر آ رہا تھا اور وہ میری چھاتی سے لگی اسے سلا رہی تھی۔ بھول گئی تھی کہ میں چند لمحے قبل اسے نہایت درست انداز میں یو شٹ اپ جیسا توہین آمیز جملہ کہا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے پار حال میں میو دکھائی نہیں دیا۔ وہ رنگوں کی لاش کو ٹھکانے لگانے میں کہیں مشغول تھا۔ میں نے طویل سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور کہا، میڈم آپ اتنی بولڈ ہو کر بھی ایسے تہمات کا شکار ہیں، حیرانی کی بات نہیں ہے کیا؟ میرے سینے پر اس نے سر کو دائمہ جنبش دی ہولے سے کہا، نہیں شہریار، ایسا بھی نہیں۔ میرا خمیر جس مٹی سے اٹھا وہاں قدم قدم پر ایسی سینکڑوں رسمیں اور تہمات منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں، مگر میرا کیس ان سے بہت مختلف ہے۔ جب میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا تب مجھے ماموری زبان نے ایک ننھے سے سیاہ دھبے کے اندر موجود واقعات کی لمبی ٹرین دکھائی تھی۔ تب میں نے بھی اسے وہمہ قرار دیا تھا، مگر تم ہی بتاؤ اب جب کہ میں اس ننھے سے سیاہ دھبے سے بہت کچھ حاصل کر چکی ہوں، بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، اسے کوئی حیثیت کیسے نہ دوں؟ ماموری زبان کو جھوٹا تب کہوں جب میری زندگی میں سب کچھ نہ ہوا ہو جو انہوں نے مجھے قبل از وقت موہوم انداز میں بتایا تھا۔ ڈاکٹر منور علی شاہ جیسے شخص سے ملاقات کو کیا نام دوں؟ اجمل گیلانی کی ذات نے مجھے دنیا سے اٹھتے ہوئے انتہا غربت سے نکال کر عمارت کے آکاش پر پراجمان کر دیا۔ اسے کیا تسلیم نہ کروں؟ سیاہ تل تمہاری آنکھ پر بھی جگمگا رہا ہے کہ تم نہیں ہو، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے۔ مان لیا کہ تم میرے لیے اجمل گیلانی یا ڈاکٹر منور علی شاہ کی طرح نہ آئی تھے، مگر کیا تم نے دریا کے بیلے پر مجھے نئی زندگی نہیں دی تھی؟ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں چاہتا تو اس کی طویل بات میں دخل دے سکتا تھا، مگر بولنے سے سننا کہیں زیادہ بہتر اور فائدہ مند تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ تھوڑا توقف لینے کے بعد بولی، شہریار تم نے وہ کچھ نہیں دیکھا نہ بھوگتا جو میں نے اپنے عام سے دیہاتی گھر سے نکلنے کے بعد دیکھا۔ تم اس عذاب سے نہیں گزرے جس عذاب سے مجھے قسمت نے گزارا۔ تمہیں سر مڈاتے ہی اولے نہیں پڑے، بلکہ میرا بنایا بنایا سسٹم مل گیا۔ ہاں تمہیں یہ موقع میسر نہ آتا تو تمہاری حالت بھی مجھ سے مختلف نہ ہوتی۔ تب تمہیں پتہ چلتا کہ دکھے ہوئے دل کو لاکھوں روپے کا فائدہ دینے والے محسن سے کہیں بڑا محسن وہ دکھائی دیتا ہے جو ڈھارس کے چند الفاظ موزوں انداز میں عطا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات پانی کا ایک گلاس اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ پلانے والے پر قربان جانے کو دل کرتا ہے۔ ہاں تم نے بھی شاید یہ پانی پلایا ہے، مگر نہیں، تم نے نہیں، اس نے اپنی انگلی کی پور میری آنکھ کے تل پر رکھی ہوئی تھی، جس پر اس نے تھوڑا سا دباؤ ڈالا اور پھر اچانک کھیل کھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے چونک کر پوچھا، اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا، اس لیے تو ہنسنے لگی ہوں۔ وہ یک بارگی علیحدہ ہو گئی، چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، دلچسپی آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، سرتاپا۔ پھر تحسین آمیز انداز میں بولی، تم دیہاتی ہو، تناور درخت کی طرح ٹھوس اور مضبوط، بچے کی طرح سچے اور کھرے، کسی الڑ دیہاتی دوشیزہ کی طرح انتہا پسند، ہے نا؟ یہی سب تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ انسان کا رونے پر دل آئے تو جی بھر کر روئے، ہنسنے کو روح مانے تو ٹہکے لگائے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں، محض اپنے لیے۔ اور وہ یہ سوچ کر نہ روئے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور خواہش کے باوجود نہ ہنس پائے کہ لوگ برا مانیں گے تو وہ منافق ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی نہیں، دوسرے کے بیوقوف جذبات اور ترجیحات کا وقت گزارتا ہے۔ شہروں میں منحصریں موجود ہیں، دیہاتوں میں لوگ من کے سچے مل جاتے ہیں، کہیں کہیں کوئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کچھ اور سوچ رہا تھا، بولا، میڈم مجھے عجیب لگتا ہے کہ آپ دیہاتی ہونے کے باوجود شہری لڑکیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور سمارٹ ہیں، زیادہ امپریسو۔ دیہاتوں میں حسن ہوتا ہے مگر اتنا شوخ اور نازک نہیں۔ آپ کی زیادہ عمر تو بیٹ میں پھر عذاب میں گزری، جبکہ نہایت تھوڑا عرصہ شہر میں، مگر لگتا نہیں ہے۔ بس سے بھی بیٹھ گئی، شوخی سے بولی، عورت اگر مزدور بن جائے تو نازک نہیں رہتی، مرد کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں پسینہ بہائے تو اس کی گوری اور میری جلد نہ صرف کھدری ہو جاتی ہے
بلکہ سنبھلا بھی جاتی ہے۔ عورت کو نفیس اور خوبصورت بنانے کا سہرا تو مرد کو جاتا ہے، جو اسے لفافوں میں، دیواروں میں اور پابندیوں میں جکڑ کر رکھتا ہے، محبت کے نام پر دھوپ، موسم اور تجربوں سے بچا کر نازک بنا دیتا ہے۔ حکومت کرنا چاہتا ہے نا، بڑے انداز سے کمزور کرتا ہے، پھر فتح پا لیتا ہے۔ بائی دا وے، مجھے ملتان میں رہتے ہوئے اتنا تھوڑا عرصہ بھی نہیں ہوا۔ ایئر کنڈیشن اور فراغت کے ساتھ ساتھ دولت نے مجھے سہارا دے رکھا ہے، اجلا اور خوبصورت بنا رکھا ہے۔ بیٹ میں خوبصورتی تھی، ملتان میں خوب تر بن گئی ہوں۔ اس نے درست کہا تھا۔ فرزانہ اور شبانہ جب نورپور میں رہا کرتی تھی تو ان کی جلد کھدری اور رنگ پیدائشی گورا ہونے کے باوجود سنولایا ہوا تھا، جبکہ ملتان کے چھوٹے سے مکان میں قید ہوتے نہ صرف ان کا رنگ نکھر آیا تھا، بلکہ زیادہ دیر چھاؤں میں رہنے کی بدولت جلد غیر معمولی نرم اور ملی ہو گئی تھی۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور کہا کہ آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خاکہ تیار کر رکھا ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی، میرے پیروں سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، انسان بہت کچھ سوچتا رہتا ہے، تو کیا آپ نے بھی ایسا کوئی سوچ رکھا ہے؟ اس نے رک کر اس بات میں سر ہلائے بولی، ہاں تو مگر حالات ایسے ہی درپیش آ سکتے ہیں کہ تمام عمر مارا ماری میں گزر جائے یا کسی دن کی گولی پلٹ کر میرا سینہ چھج جائے۔ ٹائٹن فش میرے لبوں سے نکلا، اللہ نہ کرے۔ اس نے میری بے ساختگی سے لطف لیا، دروازے میں کھڑی باہر ہال میں دیکھنے لگی۔ کوئی موجود تھا جسے میو کے پیچھے جانے کا حکم صادر کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئی، تمہیں پیا تمہارے گھر چھوڑ آتا ہے، اپنے گھر کی خبر لو، آج کی شب اور کل کا دن موج کرو، کل رات تمہیں اس کمینے نوروز بھٹی کی گردن ماپنے کے لیے غوطہ سمن میں جانا ہے، نگینہ بھٹی کے علاوہ کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، یعنی یہ مشن تمہیں سر انجام دینا ہے۔ مجھے LHV عالیہ اور نگینہ یاد آ گئی، خوبصورت چہرے اور سمارٹ وجود والی عورت مثالیہ، جس نے اپنے کلینک میں میڈم کا علاج معالجہ کیا تھا، پھر اپنی بے اولادی کا رونے کے بعد رازدارانہ انداز میں نوروز بھٹی اور اس کے 2 سفاک بیٹوں کے ظلم بھری داستان سنائی تھی۔ ہمارے ایما پر ایک نازک اندام دوشیزہ کو ہمارے حوالے کرتے مدد کی درخواست کی تھی۔ مجھے سجن بھٹی، اس کے چھوٹے بھائی نوروز بھٹی اور نگینہ کے ناحق قتل میں ہونے والے بھائی سلامت بھٹی کے نام بھی یاد رہ گئے تھے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میڈم کہ ضروری ہے کہ نگینہ بھی میرے ساتھ جائے؟ رک کر پلٹی، مجھے اس والے نگاہوں سے گھورنے لگی، جلدی سے کہا، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی تو میں آسانی اور بے فکری سے نوروز بھٹی اس کے بیٹوں سے 2 ہاتھ کر لوں گا۔ نگینہ کی موجودگی میں مجھے اس کی حفاظت بھی کرنا پڑے گی۔ اس نے سر ہلایا، ایک ذرا مسکرائی، بولی، شہریار، تم نے رنگو کسائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تو تمہیں کل بھی سکون ملا، تمہارے دل پر چھائے ہوئے ماں باپ کے قتل کا دکھ کچھ کم ہو گیا۔ اسی طرح نگینہ اپنے بھائی کے قاتل کو اپنے ہاتھوں چھلنی کرے گی، اسے تڑپتا وہ دیکھے گی تو عمر بھر کے لیے شانت ہو جائے گی۔ اسے وہاں سے کچھ کاغذات بھی اٹھانا ہے جو ظاہر ہے تم تلاش نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا، میڈم ایسی بھی بات نہیں، میں پاتال سے بھی کاغذات نکال کر لا سکتا ہوں۔ بہرحال نگینہ تمہارے ساتھ جائے گی، میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے سر خم تسلیم کر لیا، یاد آنے پر مستفسر ہوا کہ آپ اور نگینہ کے درمیان قیمت طے پا چکی ہے۔ قیمت؟ وہ چونکی آپ نے اس دن شجاع آباد سے واپسی پر لینڈ کروزر میں نگینہ سے کہا تھا کہ آپ اس سے اس کام کی اجرت لیں گی۔ میں نے یاد دلایا، سوچ میں پڑ گئی، پھر معنی خیز انداز میں بولی، نہیں، مگر میں اس سے بغیر طے کیے ہی بہت کچھ وصول کر لوں گی، ایسے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ میرا رانجھا بھی راضی ہو جائے گا۔ چھوڑو اس تذکرے کو، جاؤ اپنی نیند پوری کرو، موج کرو۔ ہر انسان کے اندر ایک رانجھا چھپا ہوتا ہے جسے وہ تمام عمر راضی کرنے کی تگودو کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی تو اتنا مہربان ہو جاتا ہے تو کبھی روٹھا ملتا ہے۔ رنگو کسائی کا ستیاناش کرتے ہوئے میرے من کا رانجھا شانت ہو گیا تھا، برسوں سے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر ٹھنڈے پانی کے چند چھینٹے پڑ گئے تھے۔ میڈم سے جدا ہو کر پیا کے ساتھ شہر واپس آتے مجھے یقین تھا کہ آج کی رات گہری اور مطمئن نیند سوؤں گا۔ گھر پہنچ کر مجھے یوں لگا جیسے موجدین عرف موجو، شانو اور فرزانہ کی جون ہی بدل گئی ہو۔ پہلے سے زیادہ خوش اور آسودہ دکھائی دیے تو مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ تبدیلی ان کی حلیوں چہروں میں نہیں، میرے اندر پیدا ہوئی تھی۔ میں خاصا تھکا ہونے کے باوجود تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا تھا اور چین کی بانسری بجانے کے لیے اہل خانہ سے تبادلہ احوال کے بعد بیڈ پر دراز ہو گیا۔ میری خوبصورت راوی نے میرے لیے چین لکھ